لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند متعال اپنی مقدس کتاب میں روزے کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تم تقوی جیسی دولت سے مالا مال ہو سکو. تقوی کیا ہے؟ متقین کی پہچان کیا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ حمام میں متقین کے 110 صفات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وحاجاتہم خفیفہ. متقین کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کی ضرورتیں بہت کم ہوتی ہیں. وہ زرق و برق زندگی اور لگژری لائف سے کوسوں دور ہوتے ہیں. وہ دنیا کی رنگینیوں سے اپنے کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضرورتوں میں بھی دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں. اس دنیا میں بسنے والے سارے افراد زندگی کی ضرورتوں کے لحاظ سے بھی یکساں نہیں ہیں. بہت سی چیزیں جو بعض لوگوں کے لیے زندگی کی ضروریات میں شامل مانی جاتی ہیں اسے کچھ لوگ لگژری شمار کرتے ہیں. بہت سی چیزیں جو آج زندگی کی ضرورت مانی جاتی ہیں جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا وہ کچھ عرصہ پہلے لگژری سمجھی جاتی تھی. متقی و پرہیزگار افراد سماج اور زمانے کی پرواہ کیے بغیر اپنی ضرورتوں کا تعین کرتے ہیں اور اس کے لیے کم ترین مقدار معین کرتے ہیں. اگر انہیں لباس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سستے سے سستا لباس تلاش کرتے ہیں. اگر انہیں مکان کی ضرورت ہوتی ہے تو کم قیمت ترین مکان لیتے ہیں. اگر انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو سادہ ترین کھانا انتخاب کرتے ہیں. وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے. وہ ان لوگوں کے مانند ہوتے ہیں جو دنیا کے زرق و برق اور لگژری زندگی کے بغیر زندہ رہنے کی عادت ڈالتے ہیں. وہ ان لوگوں کے مانند نہیں ہوتے جو زرق برق پرتعیش لگژری زندگی کے بغیر رہنے کا سوچ نہیں سکتے. وہ اپنے لیے عالیشان زندگی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود اس کے قریب بھی نہیں جاتے. انہوں نے اپنے کو سادہ اور معمولی زندگی کا اس طرح سے عادی بنا لیا ہے. انہیں سادہ زندگی سے نہ صرف یہ کہ تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ اس میں سکون محسوس کرتے ہیں. اس قسم کی سادہ زندگی بسر کرنے کی عادت ڈالنے والوں کو اگر کبھی زندگی کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، مہنگائی اور قحط کا شکار ہونا پڑ جاتا ہے تو قناعت کی عادت کے باعث وہ کسی قسم کی پریشانی محسوس کیے بغیر خود کو نئے حالات میں ڈھال لیتے ہیں. لیکن ایسے حالات میں پرتعیش اور لگژری زندگی بسر کرنے والے افراد کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ان کا دم گھٹنے لگتا ہے. صدر اسلام میں اسلام کی ترقی اور دشمن کے تباہ کن دباؤ اور پریشر کے باوجود مسلمانوں کے شکست نہ کھانے کا سبب
یہی ہے کہ انہوں نے اپنے کو کم ترین ضروریات زندگی کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھ لیا تھا. مختصر ترین ضروریات کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی انہوں نے عادت ڈالی تھی. انہوں نے اپنی اس خصلت کے ذریعے مشرکوں کے اقتصادی دباؤ اور معاشی ناکہ بندی کے مقابلے میں خود کو انشور کر لیا تھا. شیب ابی طالب کی سختیاں، اقتصادی ناکہ بندی اور مسلمانوں کی قوت برداشت و ثبات قدم زباں زدے خاص و عام تھا. ہر زبان پر اسی کا چرچا تھا. اسلام نے ایک طرف قرآن مجید کی آیتوں، پیغمبر اکرم کے ارشادات، اور دوسری طرف انبیاء کرام خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت کے ذریعے مسلمانوں کی ایسی تربیت کر دی تھی، ان کے لیے ایک ایسا آئیڈیل فراہم کر دیا تھا کہ زندگی کی رنگینیاں ان کی نگاہوں میں بے معنی ہو گئی تھی. اگر وہ زرق و برق زندگی بسر کرنا چاہتے بھی تھے تو ان کا ایمان انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. انہیں قناعت کا ایسا سبق سکھا دیا گیا تھا کہ وہ کم ترین چیزوں پر قانع ہو جاتے تھے اور کبھی بھی زندگی کی مشکلوں کا گلہ و شکوہ نہیں کرتے تھے. مسلمان ان کی صف میں سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار جیسے افراد موجود تھے. سلمان جیسوں کی ایسی تربیت ہو گئی تھی کہ سلمان جب مدائن کے گورنر بن کر شہر میں داخل ہوئے ہیں تو ان کے ہمراہ صرف ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی، اور جب شہر میں سیلاب آیا تو اپنی وہی چھوٹی سی پوٹلی اٹھا کر شہر سے باہر آ گئے اور کہنے لگے نجل مخففون، نجات پا گئے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو مختصر رکھنے والے. سلمان جیسوں نے یہ سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے سیکھا تھا. ان کی نگاہوں میں آئیڈیل انہی بزرگوں کی زندگیاں تھیں. فضیلتوں کے معیار کے سلسلے میں یہ بات ہمیشہ سے بحث و گفتگو کا موضوع بنی رہی ہے کہ انسان کی عزت و عظمت کا معیار زرق برق زندگی، اپنی سہولتوں اور لذتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے یا سادہ زندگی بسر کرنا اور کم سے کم خرچ کرنا ہے. آج کی مادی دنیا اور خاص کر اس دور کی مادی دنیا، اس میں جتنا زیادہ کنزیوم کیا جائے، جتنا زیادہ خرچ کیا جائے، اتنا ہی انسان کے وقار و اعتبار میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اسلام کا نظریہ اس کے برعکس ہے. امیر المومنین رسول خدا کی سیرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کانا رسول اللہ خفیف المعونہ. رسول خدا کی شان یہ تھی، رسول خدا کی عظمت یہ تھی کہ آپ کم خرچ تھے. اگر زیادہ خرچ کرنا فضیلت ہوتی تو امیر المومنین کبھی بھی حضرت کے فضائل کے ذیل میں آپ کا کم خرچ ہونا ذکر نہ کرتے. ظاہر سی بات ہے زندگی کی ضرورتیں جتنی بڑھیں گی اتنا ہی خرچ میں اضافہ ہوگا، اور جتنی ضرورتیں گھٹیں گی اتنا ہی خرچ میں کمی ہوگی. زندگی کی واقعی ضرورتوں کو پورا کرنا نہ زہد کے خلاف ہے اور نہ تقویٰ کے. احادیث کی روشنی میں واقعی ضرورتوں کو فراہم کرنے کے لیے سعی و کوشش عبادت ہے، دینی عمل ہے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کی زندگی اتنی سادہ اور غریبانہ ہو
تو پھر ان کے پیرو اور ان کے چاہنے والے ایسے کیوں نہ ہوں؟ جب امیر المومنین اپنے قوت بازو سے کمائی ہوئی دولت غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں، خود سوکھی روٹی پر گزر بسر کر لیں، تو پھر آپ کے شیدا اور عاشق ٹھاٹ باٹ کی زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں؟ علی جیسی زندگی تو ہم بسر نہیں کر سکتے، مگر اس سے کچھ ملتی جلتی زندگی تو بسر کر سکتے ہیں۔ مولا نے بھی ہم سے یہ نہیں چاہا کہ ان کی جیسی زندگی بسر کریں، خود فرمایا ہے الا انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وصداد۔ مولا نے ہم سے کوشش کرنے کو کہا ہے کہ ہم اس طرح کی زندگی نہ صحیح اس کے مشابہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزو، اگر ہم نے علی کے مشابہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کی اور صرف اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کیا، محنت کیا، تو عرض کیا میں نے کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ دنیا داری نہیں ہے، دنیا پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ دینی عمل ہے۔ لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ، زندگی کی چمک دمک میں اضافے کے لیے خرچ کر دینا دنیا داری ہی کہا جا سکتا ہے۔ قناعت اور کم خرچ ہونے میں جو سکون ہے وہ لگژری زندگی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایک دفعہ پھر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام نے حلال طریقے سے کمائی جانے والی دولت کے لیے کوئی حد معین نہیں کی ہے۔ اسلام نے ضرورت سے زیادہ مال کمانے پر پابندی نہیں لگائی ہے، اسے مکروہ ہو، مذموم و ناپسندیدہ عمل بھی قرار نہیں دیا ہے۔ ہاں، ضرورت سے زیادہ خرچ کی مذمت ضرور کی ہے۔ اپنی کمائی میں سے بقدر ضرورت خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اسے راہ خدا میں انفاق کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت 219 میں ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔ میرے حبیب، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، البتہ تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں، کیونکہ جا بجا قرآن مجید میں انفاق کا حکم ہے۔ کیا انفاق کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے ضروری اخراجات کے بعد جو بچ جاتا ہے اسے انفاق کر دیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح سے اللہ اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ پرہیزگاروں کا کم خرچ ہونے اور سادہ و معمولی زندگی بسر کرنے کا راز ان کے عشق الہی میں تلاش کرنا چاہیے۔ یہ راز وہاں چھپا ہوا ہے۔ جب عشق الہی کا بے بہا گوہر انسان کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر اس کی نگاہوں میں یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں حقیر و پست ہو جاتی ہیں۔ عشق الہی میں غرق انسان اپنی روحانی کیفیت اور خواہشات و تعلقات کو ان لفظوں میں بیان کرتا ہے مَا لِعَلِيٍّ وَزِينَةِ الدُّنْيَا، علی کو دنیا کی زینتوں اور رنگینیوں سے کیا سروکار۔ وَكَيْفَ أَفْرَحُ بِلَذَّةٍ تَفْنَىٰ، اس لذت کو حاصل کر کے کیسے خوش ہو جاؤں جو فنا ہو جانے والی ہے۔ وَنَعِيمٍ لَا يَبْقَىٰ، ان نعمتوں تک رسائی حاصل کرنے کے بعد کیسے مسرور ہو جاؤں جو نعمت باقی رہنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے، گلاس کو ہوا سے بھریں
یا پانی سے بھریں گے تب بھی گلاس بھر جاتا ہے، ہوا سے بھریں گے تب بھی گلاس بھر جاتا ہے۔ گلاس میں جتنا پانی کم ہوتا جائے گا اتنی ہی ہوا بھرتی جائے گی، اور جتنا گلاس میں پانی بڑھتا جائے گا ہوا کم ہوتی جائے گی۔ دل کے ظرف میں بھی جتنا عشق الہی بڑھتا جائے گا اتنا ہی دنیا طلبی اور ہوا پرستی گھٹتی جائے گی، اور جتنا حب دنیا میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی عشق الہی میں کمی آتی جائے گی۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام، خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں اپنی ضرورتوں کو محدود کرنا اور کم خرچ ہونا کتنا اہم ہے، ایک واقعے سے اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ سید رضی نے یہ واقعہ نہج البلاغہ کے 3 خط کے ذیل میں نقل کیا ہے، جو مولا نے قاضی شریح کے سلسلے میں تحریر فرمایا ہے۔ قاضی شریح کو دوسرے خلیفہ نے کوفے کا قاضی بنایا تھا۔ جب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ آیا تو آپ نے قاضی شریح کو معزول کرنا چاہا، لیکن جب کوفے والوں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے سخت احتجاج کیا۔ وہ کہنے لگے قاضی شریح خلیفہ ثانی کی یادگار ہیں اور ہم ان کی یاد کو مٹتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ مولا نے کوفے والوں کے احتجاج اور بعض مصلحتوں کے پیش نظر قاضی شریح کو اپنے منصب پر باقی رکھا، لیکن ان سے یہ شرط کر لی کہ وہ کسی بھی مقدمے میں فیصلہ دینے سے پہلے اپنا فیصلہ مولا کو سنائیں، مولا کے سامنے پیش کریں۔ جب مولا فیصلے کی تائید کر دے تب وہ مدعی اور مدعا علیہ کے سامنے اپنا فیصلہ پیش کریں۔ اس طرح سے مولا نے ان کے منصب قضاوت کو بے اثر بنا دیا۔ انہی قاضی شریح نے مولا کی حکومت کے زمانے میں 80 دینار کا ایک مکان خرید لیا۔ 1 دینار کی قیمت تقریباً 3.5 گرام 21 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے، یعنی 80 دینار کی قیمت اگر نکالی جائے تو تقریباً 280 گرام 21 کیرٹ کا سونا۔ بظاہر کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، لیکن جب مولا کائنات کو یہ خبر ملی کہ قاضی شریح جو مولا کی حکومت میں منصب قضاوت پر فائز ہیں جس بھی عنوان سے، جب مولا کو یہ خبر ملی تو مولا نے فوراً ان کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے 80 دینار یعنی 280 گرام سونے کا مکان خریدا ہے، اور اس کے لیے بینامہ اور دستاویز بھی لکھوا لیا ہے اور اس پر گواہی بھی لے لی ہے۔ قاضی شریح نے جواب دیا، جی ہاں، بات ایسی ہی ہے۔ یہ سن کر کے مولا کو غصہ آ گیا۔ نہج البلاغہ میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ مولا کو غصہ آ گیا اور مولا نے فرمایا، یا شریح اما سیاتیک من لا ينظر فی کتابک ولا يسألک عن بینتک۔ اے قاضی شریح، آگاہ ہو جاؤ کہ ان قریب تمہارے پاس وہ ہستی آنے والی ہے جو نہ تمہارے اس بینامے اور دستاویز کو دیکھے گا، نہ تمہارے گواہوں سے پوچھے گا کہ مکان کس کا ہے کس کا نہیں ہے، حتی یخرجک منہا شاخصا ویسلمک الی قبرک خالصا۔ وہ تمہارے دستاویزوں کو دیکھے بغیر، وہ تمہارے گواہوں سے سوال جواب کیے بغیر تمہاری روح کو قبض کر لے گا
اور تمہیں قبر کے حوالے کر دے گا. مولا کا اشارہ یہ جو ہے ملک الموت کی طرف ہے. فانظر یا شرائع، مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے مکان خریدا ہے جبکہ موت تمہارا انتظار کر رہی ہے. تم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو. ملک الموت کب اچانک آ پہنچے کسی کو معلوم نہیں. فانظر یا شرائع لو كنت ابتعد هذه الدار من غیر مالک. ایک شرائع، اگر تم نے یہ گھر دوسروں کے پیسے سے خریدا ہے، دوسروں کے مال سے خریدا ہے، او نقدت الثمن من غیر حلالک، یا تم نے اس کی قیمت حرام پیسے سے چکائی ہے، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ دار الدنیا و دار الآخرہ، تو تم آخرت میں بھی گھاٹے میں ہو اور تم دنیا میں بھی گھاٹے میں ہو. خسرت دنیا والآخرہ. اما انک لو کنت اتیتنی عند شراء ما اشتریت. ایک آدھی شرائع، جس وقت تم گھر خرید رہے تھے، اگر خریدتے وقت تم میرے پاس آ جاتے، لَكَتَبْتُ لَكَ كِتَابًا عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ، اور دستاویز مجھ سے لکھواتے. مالکیت کی سند اگر تم مجھ سے لکھواتے تو میں مالکیت کی سند اور دستاویز کو کچھ اس طرح سے لکھتا. فَلَمْ تَرْغَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ بِدِرْهَمٍ فَمَا فَوْقَ، کہ پھر اس سند، اس دستاویز کو دیکھ کر کے تم یہ گھر ایک درہم میں بھی خریدنے کو تیار نہ ہوتے. 80 درہم تو دور کی بات ہے. وَنُسْخَةُ هَذِهِ، میں کیا لکھتا اس دستاویز میں؟ میں اس دستاویز میں یہ لکھتا. اس کے بعد مولا بیان فرماتے کیا لکھتا. هَذَا مَشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ مِّن مَيِّتٍ قَدْ عَذْعَجَ لِلرَّحِيلِ. مولا اس دستاویز میں خریدنے والا کون ہے، بیچنے والا کون ہے، اس کا حدود اربعہ کیا ہے، رقبہ کیا ہے، اور جو چیز خریدی جا رہی اس کی حقیقت کیا، اس کو مولا بیان فرما رہے ہیں. اس میں یہ لکھتا ہے کہ هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ، یہ وہ گھر ہے جسے خریدا ہے ایک ذلیل انسان نے، ایک ذلیل بندے نے. ظاہر سی بات، اللہ کے مقابلے میں ہم سب کے سب ذلیل ہی ہیں. ایک ذلیل بندے نے خریدا ہے. کس سے خریدا ہے؟ ایک مردے سے خریدا ہے. قد ازعج للرحیل، جسے لے جانے کے لیے تیار کر لیا گیا ہے کہ جانے کا وقت آ چکا ہے. اشترى منہ دارن، اس عبد ذلیل نے کوچ پر آمادہ شخص سے گھر خریدا ہے. کہاں خریدا ہے؟ من دار الغرور، پرفریب دنیا میں. من جانب الفانین، اس بستی میں خریدا ہے جو فنا ہونے والوں کی بستی ہے. فی خطۃ الہالکین، اور ہلاک ہو جانے والوں کا علاقہ ہے. وَتَجْمَعُ هَذِهِ الدَّارُ حدود اربعہ، اور اس گھر کے حدود اربعہ بھی ہیں. ہر پراپرٹی کی 4 سمتیں ہوتی ہیں نا. مشرق لکھا جاتا ہے عام طور سے کہ اس کے مشرق کی طرف یہ ہے، مغرب کی طرف یہ ہے، شمال کی طرف یہ ہے، اور جنوب کی طرف یہ ہے. حدود لکھے جاتے ہیں. مولا اس گھر کے بھی حدود اربعہ بیان فرماتے ہیں. ایک ایسا گھر خریدا ہے اس کے حدود اربعہ یہ ہیں کہ الحد الاول تنتہی الی دواعی الافات، اس کی پہلی حد کا سرا آفتوں کے اسباب سے جا کر کے ملتا ہے. والحد الثانی ینتہی الی دواعی المصیبات، اور اس کا دوسرا سرا جو ہے وہ مصیبتوں کے اسباب سے جا کر کے ملتا ہے، وہ چیزیں جو انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتی ہیں. والحد الثالث ينتهي الى الحواء والمرضی، الى الحواء المردی یا الى الحواء المردی، اور اس کا تیسرا سرا خواہشات نفس سے جا کر کے ملتا ہے. والحدود الرابع ينتهي الى الشیطان المغوی، اس کا چوتھا سرا گمراہ کرنے والے، فریب دینے والے، بہکانے والے
شیطان سے جا کر کے ملتا ہے. وَفِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَٰذِهِ الدَّارِ، اور اس گھر کا دروازہ اسی چوتھی طرف کھلتا ہے، یعنی شیطان کی طرف کھلتا ہے. اشترى هذا المغتر بالعمل، اس طرح کا گھر کس نے خریدا ہے؟ خریدا ہے اس شخص نے جسے امیدوں نے فریب دے رکھا ہے، جو امیدوں سے فریب کھا چکا ہے. اشترى هذا المغتر بالعمل من هذا المزعج بالعجل، خریدا ہے اس شخص نے جو امیدوں سے دھوکہ کھا چکا ہے، اس شخص سے خریدا ہے جو موت کے لیے، سفر آخرت کے لیے ہکایا جا چکا ہے. هذه الدار، اس گھر کو خریدا ہے. بالخروج عن عز القناعہ، اس شخص سے اس گھر کو قناعت کی عزت سے باہر نکل کے خریدا، جو عزت قناعت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. والدخول فی ذل الطلب والذراعہ، اور خواہش و طلب کی ذلت میں قدم رکھ کے یہ گھر خریدا ہے. فما ادرک هذا المشتری فیما اشترى منہ من درک، اس خریدار نے یہ جو خریدا ہے، جو خسارہ اسے حاصل ہوا ہے خرید کر کے، اس خسارے کا اسے احساس نہیں ہے. فعلا مبلبل اجسام الملوک، اب جو خسارہ اسے ہوا ہے، جو نقصان اسے ہوا ہے، اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ فرماتے ہیں فعلا مبلبل اجسام الملوک، اس خسارے کا، اس نقصان کا ذمہ دار وہی ملک الموت ہے. کیونکہ گھر تو لے لیا 80 دینار کا، مگر گھر میں رہنا تو نصیب نہ ہوگا، یہاں رہ تو نہ سکیں گے. ملک الموت گھر چھوڑوا کر کے لے جائیں گے اسے. اب تو خسارہ ہے نا، گیا 80 دینار ہمارے ہاتھ سے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فرماتے اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جو بادشاہوں کے جسموں کو تہو بالا کر دیتا ہے. وَصَارِبِ نُفُوسِ الْجَبَابِرَةِ، اور ظالم و ستمگر حکمرانوں کی روح کو قبض کر لیتا ہے. وَمُزِيلِ مُلْكِ الْفَرَاعِنَةِ مِثْلَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَتُبَّعٍ وَحِمْيَرَ، اور حمیر و تبع و قیصر و کسرا جیسے فرعونوں کی حکومت کو ختم کر دینے والا ہے، زوال پذیر کر دینے والا ہے. ومن جمع المال على المال فاکثر، اور ان لوگوں کے اقتدار کو بھی ختم کر دیتا ہے جو زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. من بنا وشیدا وزخرفا ونجدا، جو لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، مضبوط ترین بلڈنگ بناتے ہیں، پھر اسے خوب سجاتے ہیں، اس کے اندر بہترین کارپیٹ بچھاتے ہیں. وادخر واعتقد ونذر بزعمه للولد، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے خوب مال و دولت ذخیرہ اور اکٹھا کرتے ہیں. وَإِشْخَاصُهُمْ جَمِيعًا إِلَى مَوْقِفِ الْعَرْضِ وَالْحِسَابِ، وہ شخص ذمہ دار ہے جو ان سب کو یہاں سے لے جا کر کے میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے اللہ جل شانہ کے حضور میں کھڑا کر دے گا. وہ جگہ جو وَمَوْضِعِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، جو ثواب اور عقاب کی جگہ ہے، جہاں ثواب ملے گا، جہاں عذاب ملے گا. اذا وقع الامر بفصل القضاء، جب اللہ اپنا فیصلہ سنا لے گا. خسر هنالك المبطلون، تو جو اہل باطل ہیں وہ وہاں کے اوپر نقصان اٹھانے والوں میں نظر آئیں گے. شہد علی ذلک العقل، شہد علی ذلک العقل،
اس کے اوپر، اس معاہدے پر، اس دستاویز پر گواہ کون ہے؟ اس سودے پر گواہ عقل ہے. البتہ اذا خرج من اسر الهوى وسلم من علائق الدنیا، اس وقت جب عقل جو ہے وہ خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو. آخر کبھی کبھی یہی عقل جو ہے اس کے اوپر خواہشات نفس سوار ہو جاتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ عقل سوار بنے اور نفس سواری بن جائے. عقل کے ہاتھ میں نفس کی باغ ڈور ہو. لیکن اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ عقل کی باغ ڈور خواہشات نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، ہوائے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب عقل کی باغ ڈور نفس کے ہاتھوں میں آ جائے تو پھر وہ عقل نہیں رہ جاتی. کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مولا من العاقل، مولا عاقل کون ہے، ہم کس سے صاحب عقل مانیں؟ مولا نے فرمایا من اعتقل ہواہ، عاقل وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کو باندھ کے کنارے لگا دے. یعنی عقل آزاد ہو، خواہشات نفس پابند ہو. لیکن اگر برعکس ہو جائے کہ عقل پابند ہو جائے، عقل رسن بستہ ہو، عقل اسیر ہو جائے ہوائے نفس کی، تو پھر وہ عقل نہیں رہ جاتی. مولا فرماتے ہیں کہ اس دستاویز پر، اس سودے پر گواہ عقل ہے. کب عقل گواہ بنے گی؟ جب وہ خواہشات نفس سے آزاد رہے. اذا خرج من اسر الهوى وسلم من علائق الدنیا، اور دنیا کی دلبستگیوں سے عقل سالم رہ جائے، تب یہ گواہ بنی. یہ دستاویز ہے جو مولا کہتے ہیں. میں نے فرمایا قاضی شرح سے کہ میں یہ دستاویز تمہارے لکھتا، اس دستاویز کو دیکھ کر کے پھر گھر خریدنے کا حوصلہ ہی تمہارا ختم ہو جاتا. حقیقت یہی ہے. کس چیز سے ہم لو لگا رہے ہیں، کس چیز سے ہم اپنے کو وابستہ کر رہے ہیں؟ وہ چیز جس کی حقیقت یہ ہے جسے مولا نے بیان کیا، جس کی حدود جس کا ایک سرا مصیبتوں سے جا کر کے ملتا ہے، ایک سرا آفتوں سے جا کے ملتا ہے، ایک سرا شیطان سے جا کر کے ملتا ہے. جس چیز سے انسان دل بستگی لگائے. لہذا صاحبان تقویٰ وہ ہوتے ہیں جو صرف وہ ضرورتیں جو واقعی ضرورتیں ہیں، جنہیں ضرورت بنا لیا. عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں آج ضرورتیں زندگی میں شامل ہو گئی، کل انہیں کو لگژری مانا جاتا تھا. اس کے بغیر انسان چین سے زندگی جو ہے بسر کر رہا تھا، سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا. لیکن آج ان کے بغیر لوگ زندہ رہنے کو سوچنے کو بھی تیار نہیں. کیا اس کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے؟ جو واقعی ضرورتیں ہیں اپنے اخراجات کو وہاں تک محدود کر دے. کتنی سکون کی نیند آئے گی، کتنی چین سے انسان رہے گا. البتہ پھر عرض کروں، حلال کمائی کے اوپر کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی ہے. مولا کائنات نے اپنے قوت بازو سے 1 ارب ڈالر کمایا، 1 بلین ڈالر کمایا. جتنے چشمے کھودے، جتنے کنویں کھودے، جتنے باغات وغیرہ لگائے. اگر مولا نے اپنے لیے نہیں رکھا. مولا خود فرماتے وما نلت لی من الارض شبرا، میں نے اپنے لیے 1 بالش زمین بھی حاصل نہیں کی. حق تھا اسی علی کا کہ جب اس کے سر پہ ضربت لگی تو وہ کہتا فزت ورب الکعبہ. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حبشہ سے تحفے میں کپڑے کا ایک ٹکڑا آیا. کپڑے کا یہ ٹکڑا سونے کے تاروں سے بنا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے رسول خدا کے پاس جو چیز آتی تھی اسے اپنے پاس تو نہیں رکھتے تھے. اب لوگوں کی نگاہیں لگی ہیں، دیکھیں یا رسول اللہ کسے دیتے؟ ہر آدمی کی توقع ہے ہم مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. اس میں تقریباً جو سونے کے تار لگے تھے 3 کلو سونا استعمال ہوا تھا کپڑے کے اس ٹکڑے میں. بہت بڑی چیز ہے. اتنے میں مولا کائنات آ گئے اور پیغمبر اسلام نے وہ کپڑے کا ٹکڑا مولا کے حوالے کر دیا. مولا اسی وقت
اٹھے بازار میں گئے, اسے بیچ کر کے, اسے فروخت کر کے, بیچنے کے بعد جو پیسہ ملا فروخت کرنے کے بعد, مولا نے اس پیسے کو آخری پیسے تک غریبوں میں, محتاجوں میں, ناداروں میں تقسیم کر دیا. ایک پیسہ بھی اس میں سے مولا اپنے گھر نہیں لے گئے. تو زیادہ کمانا عیب نہیں ہے, بتا حلال طریقے سے. مسئلہ صرف یہ ہے خرچ کرنے کا ہے. خرچ اتنا ہی کریں جتنا ہماری ضرورت ہے. البتہ یہ چیزیں مشق چاہتی ہیں, ایک دن میں انسان کے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہو جاتی. آج فرض کیجیے اگر ہم اپنے اوپر $10,000 خرچ کرتے ہیں ماہانہ, کم کرتے چلے جائیں اس کو, 9,500, 9,000, 8,500, 8,000, 7,500, یہاں تک کہ اتنا خرچ باقی رہ جائے جو واقعاً ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے, کپڑے کی ضرورت ہے, بیمار ہو گئے دوا علاج کی ضرورت ہے, بچوں کی تعلیم اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اب تک پھر وہی ہے, واقعی ضرورتیں. اگر کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں نام و نمود کی. ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سارے اسکول ہیں, رنگ برنگ کے اسکول ہیں. 2 اسکول ہیں, معیار تعلیم کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں, لیکن ایک کی شہرت ہے, مالداروں کے بچے وہاں جاتے ہیں, سمپل آف اسٹیٹس ہے, لوگوں کا اسٹیٹس پہچانا جاتا ہے اس سے, فیس بہت بھاری ہے. اور دوسرا اسکول وہ ہے یعنی وہ معمولی سی فیس ہے. اسکول کھولنے والوں نے پیسہ کمانے کے لیے اسکول نہیں کھولا ہے, خدمت خلق کے لیے اسکول کھولا ہے. غریب بچے بھی وہاں آتے ہیں, جن کی فیس معاف ہے وہ بھی وہاں آتے ہیں. تب ظاہر سی بات ہے اس اسکول میں بچوں کو بھیجنے کے بعد اسٹیٹس تو نہیں بنتا, یہ تو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کتنے دولت مند ہیں یا غریب. وہاں بھیجتے ہیں جہاں کے اوپر بھاری فیس لی جاتی ہے. تو یہ خرچہ ایجوکیشن کا خرچہ نہیں ہے. تعلیم تو دونوں جگہ مل رہی, یہاں بھی مل رہی ہے وہاں بھی مل رہی ہے, بس وہاں کا نام زیادہ ہے, شہرت زیادہ ہے. کپڑا لے رہے ہیں وہی کپڑا ہے, لوگو لگا ہوا ہے فلاں کمپنی کا, تو اس کی قیمت الگ ہے. لوگو نہیں ہے اس کمپنی کا, برانڈڈ نہیں ہے. مثلا مضبوطی کے لحاظ سے, استحکام کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں, لیکن یہ جو ہے برانڈڈ کپڑا پہننے کے بعد اسٹیٹس ہی کچھ اور بنتا ہے. تو اسے ضرورت نہیں کہتے. جو ضروری اخراجات ہیں ان ضروری اخراجات, چاہے وہ ان کا تعلق کھانے سے ہو, کپڑے سے ہو, مکان سے ہو, ایجوکیشن سے ہو, ہیلتھ سے ہو, یہ ساری چیزیں جو ضرورت کی حد میں ہیں, اس کے لیے یہ خرچ کو اسلام نہ صرف یہ کہ اس کا مخالف نہیں ہے بلکہ اسلام اسے عبادات میں شمار کرتا ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ جل شانہ توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم بھی اپنے اخراجات اور اپنی ضرورتوں کو مختصر سے مختصر کر سکیں, تاکہ متقین کی صف میں شمار ہونے کا ہمیں بھی موقع مل سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.